اس میں تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. دوسرا دل لگی ہی دل لگی میں دل گیا, دل لگی ہی دل لگی میں دل گیا, تم کیا ہنستے ہو تمہیں کیا مل گیا, میں تو روتا ہوں کہ میرا دل گیا. یہ دل کیا ہے؟ دل جو ہے وہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہے جس کے اندر 50 سوراخ ہے اور اس کا کام ہے بلڈ پمپنگ کرنا. لیکن ہم جب بھی دیتے ہیں تو یہ ہمیشہ یہ اسپیشلی جو تصوفی شاعری ہے اس کے اندر دل ہی پہ فوکس کیا جاتا ہے. جگر بھی ہے انسان کے اندر, گردے بھی ہے, کہیں ان لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. نہیں, باقی اعضاء کے ساتھ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہونی کہ جب یا خالق اس خود بیچارے کی کیوں درگت بنتی رہتی ہے. نہیں, وہ اس کا کام جو ہے, اس کا فنکشن جو ہے, ایک تو یہ ہے نا جسے آپ ایک باڈی آرگن کے طور پر دل کو لیتے ہیں, تو وہ آپ نے ذکر کیا کہ دا فنکشن از ٹو پمپ دا بلڈ انٹو دا وینس. جی صحیح ہے. ہماری جو منطق ہے, یہ جو بالکل دماغی طور پہ عقلی طور پہ لوگ بات کرتے ہیں, تو اس میں وہ دل کو صرف ایک آرگن کے طور پہ ہی لیتے ہیں, اس کو ایک حص کے طور پہ نہیں لیتے. جیسے خود قرآن کریم میں ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر موریں لگا دی. جی تو اب کیا مطلب, اس آرگن کے اوپر مور لگا دی ہے. تو دل کی اپنی حسیات ہوتی ہیں. صوفیاء کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے سن اور دل کے کان سے سن. جی, دل کی آنکھ سے دیکھ اور دل کے کان سے سن. یعنی دل جو ہے وہ اپنی تمام حسیات جو ہے وہ بھی رکھتا ہے, اور محسوسات جو ہے وہ بھی رکھتا ہے. دل جو ہے عربی میں اسے قلب بولتے ہیں. تو یہ محل ربانی ہوتا ہے. محل ربانی سے مراد یہ ہے کہ دس از دا پیلس آف دا لارڈ. یہاں پر جو ہے وہ لارڈ مقیم ہوتا ہے. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دل بدستاور کے حج اکبر است, کہ دل کو ہاتھ میں لے کہ یہ حج اکبر جو ہے وہ ہے. تو دل جو ہے وہ پرائمری پیلس ہے, محل ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات جو ہے ان کا ظہور جو ہے وہ ہوتا ہے, اور وہ یہاں پر منعکس ہوتا ہے. تو یوں دل کی اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اہل تصوف میں, عرفاء میں بھی, اور وہ اس کے صفائی کا اور اس کے تزکیے کا جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں. تو دل کو صرف آرگن کے طور کے اوپر لینا اور دیکھنا جو ہے وہ تو کوئی مناسب جو ہے وہ نہیں ہے. سمجھ آئی ہے یا کچھ اور سمجھا؟ تو محبت جو ہے کیونکہ دل سے ہوتی ہے, دل میں کسی کا گھر کر جانا. جی, اور جب بھی کوئی دل کے اندر گھر کر جاتا ہے تو وہ آپ کے حواس کے اوپر بھی آ گیا, وہ آپ کی سوچ کے اوپر بھی آ گیا, آپ کی شعور کے اوپر بھی آ گیا, آپ کی توجہ بھی اسی ایک ہی ہستی کے اوپر مرکوز رہتی ہے. تو یہ جو صوفیاء جب کہتے ہیں صفائی قلب کے بارے میں, یہ دل کی صفائی کے بارے میں, جی, تو وہ یہی کہتے ہیں جو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کار والے دل یار والے, کہ ہاتھ کو جو ہے وہ کام میں ہونا چاہیے. اس کا تعلق ہاتھ کا یا دوسرے اعضاء کا ہے, جو دوسری باڈی کا, یہ ہے آپ کے فزیکل ورلڈ سے, جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں, دنیا کے ساتھ انگیج ہیں, اور آپ کا جو دل ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اس خالق کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے. تو ہاتھ کار والے دل یار والے. تو دل جو ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ محل ربانی ہے. دل کا ادب جو ہے اور دل کا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ماں سوا محبوب کے اور کسی چیز کا گھر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ گھر اسی کا ہے. اب کیونکہ ہم دنیا میں ہیں تو ہماری خواہشات ہیں, ہمارے اپنے ایمبیشنز ہیں, اور وہ ان چیزوں کو ہم اپنے دل میں جو ہے وہ بسا لیتے ہیں. اور جو اس کا مکین ہے, جو وہ خالق باری تعالیٰ کی ذات ہے, وہ پھر ان کے ہوتے ہوئے تو وہ نہیں آتی.
میں رہنے کے لیے. تو یوں ہے کہ یہ دل کی صفائی بھی جب کہا جاتا ہے تو دل کی صفائی سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے بت اپنے اس دل کے کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، یہ جو چھوٹا سا سومناتھ آپ نے بنایا ہوا ہے، تو اس میں سے جو ہے ان کی صفائی کر دیں، ان بتوں کو توڑ دیں جس میں آپ کی انا کا بت ہے، خود آپ کے علم کا ایک بت ہے، خود آپ کی خواہشات کا جو ہے وہ بت ہے، آپ کے لالچ ہیں، آپ کے خوف ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی کی جتنی جو ہے یہ وہی بت ہیں. ان کو جب آپ توڑ دیتے ہیں اور دل کو خالی کر دیتے ہیں تو یہ تزکیہ قلب جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی صفات آپ کے دل کے اندر سے منعکس ہونے لگتی ہے.